Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Saeed Irfanullah from Abbasin University, Peshawar. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کا اگر ایک نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹھیک ہے کہ نیٹ ورک کی پرفارمنس، اس کی اسپیڈ، اس کا ایکٹیونیس، ٹھیک ہے، اس کی ریلائبلٹی، ڈیوریبلٹی، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی شک ہے، ٹھیک ہے. لیکن سیکیورٹی از اے ویری امپورٹنٹ فیچر آف دس نیٹ ورک. تو آپ نے اپنے ان پوائنٹس کو بھی سیکیور کرنا ہوگا، آپ نے ای میلز کو بھی سیکیور کرنا ہوگا، اور آپ نے ویب سائٹس جو ویب سرور ہے اس کو بھی آپ نے سیکیور کرنا ہوگا. تو اگر آپ اس کو مطلب اپنے اینڈ پوائنٹس کو سیکیور نہیں کرو گے تو کوئی بھی بندہ یو ایس بی لگا کے اس میں وائرس آ جائے گا، چونکہ آپ کے نیٹ ورک کا پارٹ ہے تو وہ آپ کو بھی ٹرانسفر ہو جائے گا. سملرلی جو ہے آپ کے جو ای میلز ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ای میل سیکیورٹی کے لیے اسٹیپس نہ لی ہوں تو جنک میلز یا اسپام میلز جو ہے آپ کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پورا میل باکس آپ کا بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر اس میں سے آپ جو ہے کسی بھی ایک ای میل کو اوپن کرتے تو اس میں ممکن ہے کوئی مال ویئر یا اسپائی ویئر وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پینیٹریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے ویب سیکیورٹی کو بھی وہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، WSA، ٹھیک ہے نا، جو ہے سروس جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کے ویب سائٹ کو بھی وہ پروٹیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے. سو سیسکو ویب سیکیورٹی اپلائنس WSA از اے میٹیگیشن ٹیکنالوجی فار ویب بیسڈ. تھوڑا سا میں یہ دیکھ لوں، ٹھیک ہے. اچھا، for a web-based threats. It helps organization address the challenges of securing and controlling the web traffic. تو یہ ویب ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے. سسکو WSA combines advanced malware protection, application visibility, and control applicable use policy controls and reporting. Cisco WSA provides complete control over how user access the internet. کہ وہ کیسے انٹرنیٹ کو certain features and applications such as chat, messaging, video and audio can be allowed. آپ ان کو allow یا disallow کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کو دوں کہ کافی سارے ویب سائٹس ہیں یوٹیوب میں کو تو آپ اوپن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، عباسین یونیورسٹی میں، لیکن کافی ساری جو ہے آپ یوٹیوب سے اوپن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اگر یونیورسٹی میں آئیں تو فیس بک آپ یوز نہیں کر سکتے، ٹویٹر آپ یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام کس کے کاتے میں آتی ہے، ویب سیکیورٹی کے. کین پرفارم بلیک لسٹنگ آف URL فلٹرنگ، مال ویئر اسکیننگ، URL categorization, web application filtering and encryption and decryption of the web traffic. تو یہ اس کا حصہ ہے. نیکسٹ از دا ایکسیس کنٹرول. اب ایکسیس کنٹرول میں کیا ہے کہ کون بندہ آپ کے نیٹ ورک سروسز کو یوز کر سکتا ہے، تو کس کو آپ نے الاؤ کرنا ہے اور کس کو آپ نے الاؤ نہیں کرنا، ڈس الاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اتھینٹیکیشن وتھ اے لوکل پاسورڈ، یعنی آپ کے نیٹ ورک کو کون لوگ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس سے ریلیٹڈ میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے نیٹ ورک کو کیونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ تر یوز کرتے ہیں تو ہم نے زیادہ ریسٹرکشن اس کے اوپر نہیں رکھی، اور موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں
نیٹورک کو یوز کر رہے ہیں تو لیکن آپ یہ کر سکتے ہو کہ صرف ایک اسپیسیفک یوزر جس کے پاس اپنا پاسورڈ وغیرہ ہو تو وہ اس کو یوز. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. ہماری یونیورسٹی میں مطلب کچھ وائی فائی تو لیکن تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور وائی فائی ہیں. نارملی آپ جب آئیں گے تو میں آپ کو شو بھی کر دوں گا. عباسین ڈیش وائی فائی اس کے نام سے آپ کو اویلیبل ہوں گے. تو اب یہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے ہر چیز کو الاؤ کیا ہے. یعنی آپ اس کے اوپر پہ ٹویٹر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو، فیس بک کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو. یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو بین ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی یونیورسٹی نے مطلب جن ویڈیوز کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، بین کیا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ جو ہے اس سے دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب وہ والا جو نیٹ ورک ہے عباسین وائی فائی کا، عباسین اسٹوڈنٹ کا سارے ود آؤٹ پاسورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو عباسین وائی فائی ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف وہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ جن کے پاس پاسورڈ وغیرہ ہو. تو اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی نیٹ ورک وداؤٹ پاسورڈ کوئی بھی بندہ ایکسیس نہ کر سکے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بہرحال many types of authentication can be performed on networking devices, and each method offers varying levels of the security. The simplest method of the remote access authentication is to configure a login and password combination of the console, VTY lines and auxiliary ports. یہ ہم نے کیا بھی تھا. اگر آپ لائن وی ٹی وائی، ٹھیک ہے نا، ایس ایس ایچ، اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایز اے لیب آئی تھنک وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ از ان لیکچر 4 اور لیکچر نمبر 5. ٹھیک ہے، یعنی ویک نمبر 4 اور ویک نمبر 5. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم نے کیا ہوا ہے. آپ ریکارڈنگس کو بے شک آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. SSH is more secure, ٹھیک ہے, form of the remote access. It requires username and password. The username and password can be authenticated locally. ٹھیک ہے. اب عباسین AUPLMSCS.com کا جو ویب سرور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم نے یہ انیبل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. نیٹ ورک کے اوپر بھی آپ اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. The local database method has some limitations. The user accounts must be configured locally on each device, which is not scalable. The method provides a no fallback authentication method. AAA components. یہ ہم نے پڑھا تھا. authentication, authorization and accounting یا آڈیٹنگ. یہ تینوں مطلب وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. and provides a primary framework to set up access control on a network device. AAA is a way to control who is permitted to access the network. یعنی کون نیٹ ورک کو یوز کر سکتے ہیں. why they can do while they are there. کیا کام وہ وہاں پر کر سکتے ہیں. and audit the action they perform. دیکھیں کون یوز کر سکتا ہے. یعنی آپ نے نیٹ ورک یوزرس کو الاؤ کیا، کچھ کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جن کو آپ نے الاؤ کیا ہے اب وہ نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا چیزیں آپ نے ان کو الاؤ کی ہیں کہ وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ آتھورائزیشن، یعنی کس کی اتھارٹی آپ نے دی. ٹھیک. تیسرا یہ کہ اگر وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے آپ نے اس کو پرمٹ کیا ہوا ہے، کر دیا آپ نے، اب یہ ریکارڈ آپ رکھیں کہ فلاں یوزر نے یہ کام کیا ہے. یوزر A has done this job, user 2 has done this job, user 3 has done this job.
تو یہ ریکارڈ آپ اپنے پاس رکھیں. تو آتھینٹیکیشن مینس کس کو الاؤ کرنا چاہتے ہیں. آتھورائزیشن کیا کام وہ کر سکتے ہیں. اینڈ اکاؤنٹنگ جو کام کر رہے ہیں اس کی ریکارڈ ٹریک اپنے پاس آپ رکھیں. تو دس از کا نارملی ٹرپل اے ٹرپل اے کمپلائنس اور کمپوننٹس. اچھا اب اتھینٹیکیشن میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوکل اینڈ سرور بیسڈ are two common methods are implementing the authentication. ٹھیک ہے. دونوں یوز کرنے چاہیے فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے. فار اے بیٹر سیکیورٹی. ٹھیک ہے کہ آپ لوکل لین کو یوز کرنے کی. میں ایک مثال آپ کو دوں. آپ کے گھر میں وائی فائی اگر لگا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے پاسورڈ دیا ہے تو یہ ایک سمپلسٹ ایگزامپل ہے آپ کی اتھینٹیکیشن. ٹھیک ہے. اب اے یو پی ایل ایم ایس سی ایس ہر ایک دیکھ سکتا ہے لیکن ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے اپنا پاسورڈ دیا ہے. ٹھیک ہے. جو یوز کرتے ہوئے وہ پھر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ جو ٹاسک اس کو دیا گیا ہے وہ اس کو پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو لوکل بیسڈ بھی آپ کر سکتے ہو اور سرور بیس بھی آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. لوکل اتھینٹیکیشن اور لوکل ٹرپل اے اتھینٹیکیشن میتھڈ اسٹور یوزر نیم اینڈ پاسورڈ لوکلی ان اے نیٹورک ڈیوائس دیٹ از سسکو راؤٹر. آپ کے پاس جو ہے ڈی ایس ایل ٹھیک ہے ادھر وہ اسٹور کریں گے. ٹھیک ہے. یوزر اتھینٹیکیٹ اگینسٹ دا لوکل ڈیٹا بیس. وہ کیا ہوتے ہیں لوکل ڈیٹا بیس کے اگینسٹ جو ہے وہ لاگ ان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوکل ٹرپل اے از آئیڈیا فار دا اسمال نیٹ. چھوٹے نیٹ ورکس کے لیے یہ نارملی ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ از دا سرور بیس اتھینٹیکیشن کے جہاں پر آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف یوزرس ہوں. ٹھیک ہے. ود دا سرور بیس میتھڈ دا راؤٹر ایکسیس ٹو اے سینٹرل ٹرپل اے سرور. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ لینکس کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس جو ہے یونکس کا بھی ہو سکتا ہے. ونڈوز سرور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ نے ریڈیس کو انیبل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ریموٹ اتھینٹیکیشن ڈائل ان یوزر سروس. تو یہ آپ نے اس میں انیبل کر یعنی سرور تو آپ نے لگایا ہے لیکن اس میں ڈفرینٹ سروسز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سروسز آپ نے انیبل کر. جب انیبل کریں گے تو پھر جو ہے یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ یہ پھر کام کریں گے. اگر آپ نے انیبل نہیں کیا تو وہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. So with the server based method the user accesses the central triple A server. The triple A server contains the username and the password for all users. اب یہ ہمارے کلاسز کی حرکت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. کہ کلاس لے رہے ہیں اور شو آف کر رہے ہیں کہ ہم تو کلاس لے رہے ہیں. بہرحال اچھا ہے. ٹھیک ہے. کلاس میں بھی شرارتیں ہیں. آن لائن کلاسز میں بھی یہ حرکتیں. اینی ہاؤ یہ مطلب ہمارے پاس دا راؤٹر یوزز ایدر دا ریڈیس. اس کو میں کر دیتا ہوں. کر دیا ریموو. ٹھیک ہے. I said گڈ بائے. اور اس کو میں کیا کرتا ہوں ہمارے پاس راستے ہیں. ٹھیک ہے نا.
for the dirty people to stop them. ٹھیک ہے. اچھا server based AAA authentication. With the server based method, a router accesses a central AAA server. ٹھیک. A AAA server contains the username and password for all users. The router uses either the radius or tech کا CS. ٹھیک ہے. ٹرمینل ایکسیس کنٹرول اینڈ ایکسیس کنٹرول سسٹم protocols to communicate with the AAA server. ٹھیک ہے. Where there are multiple routers and switches, server based AAA is more appropriate. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ایک کے اوپر پھر یہ ڈپلوائے کرنا جو ہے آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سینٹرلائز جو ہے سرور بیسڈ اگر وہ کریں گے تو پھر وہ زیادہ پھر بیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ از دا آتھورائزیشن کہ کس کام کو کر سکتے ہیں. اتھینٹیکیشن کون کر سکتا ہے. ہو کین ڈو. آتھورائزیشن وٹ کین ڈو. ٹھیک ہے نا. سو AAA authorization is an automatic and does not require user to perform additional steps after authentication. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. آپ سینرجی میں لاگ ان ہوتے ہیں تو صرف اپنا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے مارکس وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ چینجز نہیں کر سکتے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں. اسی طرح جو LMS سرور ہے اس میں آپ اسائنمنٹ اور کوئزز کو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے آپ جو ہے کوئی ویک ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. کوئز کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر ایک ایڈمنسٹریٹر ہے تو وہ نیا یوزر وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ اسائنمنٹ اور کوئزز کی مارکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپلوڈ کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کے پاس یہ پاورز نہیں ہے. سو دیز تھنگس belongs ٹو authorization. Authorization govern what user can do and cannot do on a network after they are authenticated. یعنی کیا کام کر سکتے ہیں نیٹورک کے اندر اور کیا کام نہیں کر سکتے. تو authorization uses a set of attributes that describes the user access to the network. These attributes are used by the AAA server to determine privileges and restriction for that user. کہ کیا کام ہو کر. اچھا اکاؤنٹنگ یہ ایک امپارٹنٹ فیچر ہوتا ہے کہ آپ اپنے یوزرز کے اوپر آپ ایک ایگل آئی رکھ لیں کہ کیا کام یہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کر دیا. اب لاگ ان ہو جاتے ہیں کیا کام انہوں نے کیا اس کا ریکارڈ رکھیں. کیوں؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی کام کر لیں. ٹھیک ہے. جو کہ دیٹ از اگینسٹ دا رولز آف دا آرگنائزیشن. اب ایک یوزر تو نہیں ہے وہاں پر تو ڈوزنز آف یوزر تھے آرگنائزیشن میں. اب آرگنائزیشن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کام کس بندے نے کیا. ہاں اب اس کو تلاش کیسے کریں گے. تو فار دس پرپز وی آر کیپنگ دا اکاؤنٹنگ ٹریک اور ریکارڈنگ ٹریک. ٹھیک ہے. یہ کئی بار ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا عباسین یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کوشش کی کہ ہم ان لیگل سائٹس کو ایکسیس کریں. کسی کو ای میل کریں گے یہاں سے تو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے پھر جو ہے سیکورٹی ایجنسیز تک کو معلومات پرووائڈ کر دی کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. سو دا AAA اکاؤنٹنگ کلیکٹس اینڈ رپورٹس یوزیج ڈیٹا. This data can be used for such purposes as auditing or billing.
The collected data might include the start and stop connection times, executed commands, number of packets and number of bytes. ٹھیک یہ انفارمیشن اپنے پاس رکھتے ہیں. کنیکشن ٹائم، ایگزیکیوشن کمانڈ اس نے دیے، کتنے پیکٹس اس نے سینڈ کر دیے اور کتنے بائٹس اس نے سینڈ کر دیے. ٹھیک. A primary use of accounting is to combine it with the AAA authentication. So the AAA server keeps a detailed log of exactly what authenticated user does on the devices. This includes all exec and configuration commands issued by the user. جتنے بھی commands ہیں. ٹھیک ہے نا. The log contains numerous data fields including the username, the date and time in the log, actual command that was entered by the user. This information is useful when troubleshooting the device. It also provides evidence for when individual perform a malicious acts. یعنی وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم کسی کو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. لیکن میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتا دوں کہ ایک ویری ورسٹ اپروچ میں نے جو لوگوں میں دیکھا ہے وہ یہ کہ ایک بندہ انٹرنیٹ کو لگا لیتا ہے محلے میں. ٹھیک. پھر وہ 2-3 گھر آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل اس کے اوپر کوئی بھی وائلیشن ہوئی لا کی تو سائبر کرائمز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئے گی اور اس بندے کو پکڑے گی کہ جس کے نام کے اوپر وہ انٹرنیٹ سروس ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ میرے پاس تو اتنے سارے بندے ہیں اور میرے نیٹ ورک کو یوز ان کو میں نے پاسورڈ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو پولیس اس کو پکڑے گی. وہ بات تو صحیح ہے لیکن اپنے پرائیویٹ جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر کسی اور بندے کو الاؤ کرنا اٹ از آلسو اللیگل. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ تو یہ کہتے ہیں مجھے میرے ساتھ انٹرنیٹ کو شیئر کر پیسے دے رہے ہیں لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ٹیکسی ہے تو اس کو پبلک ٹرانسپورٹ کا پرمٹ مل جاتا ہے. تو اب اگر اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس سمجھے ہیروئن ہے تو جو بھی ٹیکسی ڈرائیور ہوگا اس کو اگر پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو جس بندے کے پاس مال ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ بندہ ملزم ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں کسی کو بٹھا دیا اب اس کے پاس ہیروئن یا چرس یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پولیس آپ دونوں کو پکڑے گی. کیوں؟ آپ کی جو پرائیویٹ گاڑی ہے یہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر یوز نہیں کر سکتے. آپ نے یوز کی تو مینس کہ آپ اس بندے کے ساتھ شامل ہو. اگرچہ آپ شامل ممکن ہے کہ آپ نے پیسوں کے لیے کیا ہو. مطلب پشاور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں ہیں جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں اور وہ اس کو ایز اے ٹیکسی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پولیس والے اس کو پکڑ کے چالان کرتی ہے اور اس کا جو چالان ہے 5,000 روپے ہے اس ٹائم. مطلب یہ کہ اس کو ایک بڑا جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی کو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر آپ استعمال کرتے ہو تو 5,000 روپے مطلب ایک طرح سے بہت بڑا جرمانہ ہوتا ہے. ٹھیک. بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے تو اس کا پورا ریکارڈ آپ کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کل پھر کوئی ایسی ایشو ہو تو آپ کو مطلب ریکارڈ مینٹین رکھے. مطلب اگر میں یہ کہہ دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے عباسی یونیورسٹی کے نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس نے تھریٹ کیا یا پرائم منسٹر کو تھریٹ. ٹھیک ہے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر وہ مطلب ہوتی رہتی ہے لیکن اگر آپ جو ہے اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں اٹ از این ایکشن اگینسٹ دا اسٹیٹ کہ آپ اس کو تھریٹ کرتے ہو. تو اگر فار ایگزامپل عباسی یونیورسٹی کے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کی انفارمیشنز اپنے پاس نہیں رکھی ٹھیک تو پھر کیا ہوگا؟ گورنمنٹ اس کے اوپر ہاتھ ڈالے گی کہ یو آر انوالوڈ ود دس.
بتانے کا مقصد آپ کو ایک ایگزامپل سمجھانا تھا. اچھا، اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک پروٹوکول ہے دیٹ از کالڈ IEEE 802.1. یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از دا ایکسیس کنٹرول. is a port-based access control and authentication protocol. This protocol restricts unauthorized workstations from connecting to a LAN through publicly accessible switch ports. The authentication servers authenticates each workstation that is connected to the switch port before making available any server service offered by the switch or the LAN. With 802.1 export-based authentication, the devices in the network have the specific roles. Client supplicant. This is a device running 802.1x compliant client software which is available for wired or wireless devices. Switch authenticator is the switch acts as an intermediary between the client and the authentication server. It requires identify information from the client, verifies the information with the authentication server, and relay the responses to the client. Another device that could act as authenticator is the wireless access point. تو نارملی جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ وائرلیس ایکسیس پوائنٹ کو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو وائرڈ بیس ہے یوز کرتے ہیں ہم وہ بھی، لیکن نارملی ہم اس کو ذہن میں نہیں رکھتے. لیکن وائرلیس تو آپ کو پتہ ہے وہ تو یوز ہو رہا ہے. Authentication server. The server validates the identity of the client and notifies the switch or wireless access point that the client is or not authorized to access the LAN and the switch services. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ ہے 802.1 ایکس ہمارے پاس ایک پروٹوکول ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے کیربروس. تو دونوں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وچ ون ول بی دا مور سپیریئر، ٹھیک ہے، تو وہ کیربروس ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کے پاس ایز اے سرور ہے، ٹھیک ہے، ونڈو سرور ہے، لینکس سرور ہے، یونکس سرور ہے. ٹھیک ہے، ایپل سرورز ہیں. ٹھیک ہے، میک سرور جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سب میں کیربروس جو ہے بلٹ ان اویلیبل ہوتے، آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر آپ ایک نیٹ ورک کو مینیج کرتے ہیں تو آپ نے AAA کے جو کمپلائنسز ہے آپ نے اس کو فلفل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ از دا لیئر 2 سیکیورٹی تھریٹس، یعنی اس کے اوپر تھریٹس کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لیئر 2 اصل میں کیا ڈیٹا لنک لیئر ہے نا. اچھا، اب recall the OSI reference model is divided into 7 layers which were independently of each other. This figure shows the function of each layer and core elements that can be exploited. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو انیشیل آپ کی کیا کمپرومائز ہوگا. ٹھیک ہے، ایتھرنیٹ فریمز. اگر آپ نے اس کو انکرپٹڈ فارم میں نہیں بھیجے تو کوئی بھی بندہ آپ کے سوئچ کے ساتھ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں جس کے تھرو آپ اس کے ڈیٹا کو گیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیٹا کو گیٹ کر کے آپ سے انفارمیشنز کو لے لے گا. ٹھیک ہے. دا نیٹورک ایڈمنسٹریٹرس routinely implement the security solutions to protect
the elements in layer 3 up to layer 7. They are VPN, firewall, IPS devices to protect these elements. However, if layer 2 is compromised, the data link layer, کیونکہ لیئر 2 کا خطرہ زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کسٹمر کو، یعنی دیکھیں آپ کا وہ ہے نا کمپیوٹر، تو جو لین کارڈ ہے یہ لیئر 2 کے اوپر ورک کرتا ہے. تو لین کارڈ آپ کے کس میں لگا ہوا ہے؟ آپ کے ان ڈیوائس میں لگا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس کے ولنریبلٹی کے جو چانسز ہے وہ پھر اور بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر فار ایگزامپل اس کے ولنریبلٹی کے چانسز زیادہ ہیں تو جب یہ کمپرومائز ہوگا تو ادر لیئرز بھی آپ کی کمپرومائز ہوں گی. تو اس وجہ سے اس کا خیال بڑا ضروری ہے. Then all the layers above are also affected. For example, if a threat actor with access to the internal network captures layer 2 frames, یعنی آپ کے جو سوئچ سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو وہ گیٹ کر لیتا ہے. ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. Then all the security implemented on the layers above would be useless. کیوں؟ ادھر سے آپ نے ڈیٹا کو گیٹ کر، ادھر آپ نے سیکیورٹی بنائی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یوزلیس ہو جائے گا. The threat actor could cause a lot of damage on layer 2 LAN networking infrastructure. تو آپ کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر لے گا. اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے بتا دوں کہ جو ایک ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے. اچھا، تو جو ایکسپیرینس مطلب میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ یہ کبھی کبھار نیٹ جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوور آل تو نیٹ میرے پاس صحیح ہے بہرحال. اچھا، اب سوئچ اٹیک کیٹیگریز، اس کے اوپر کون کون سی اٹیک پاسبل ہے، ٹھیک ہے. تو ایک جو ہے میک ٹیبل کے اوپر اٹیکس ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ کی انفارمیشنز کو وہ گیٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ویلین اٹیکس ہے، آپ کے جو ویلینس آپ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے. ڈی سی پی اٹیک ہے، آپ کے ڈائنامک ہوسٹ وہ کرے گا، ٹھیک ہے. ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول ARP، ٹھیک، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ARP پوائزننگ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ARP کیا کرتا ہے؟ آپ کے میک ایڈریس کو کنورٹ کرتا ہے آئی پی ایڈریس کے، کہ اس کے اگینسٹ کون سی آئی پی ایڈریس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے نا. ایڈریس پروفنگ اٹیک، ٹھیک ہے، STP اٹیک، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اٹیکس ہے جو آپ کے اوپر پاسبل ہے، ٹھیک ہے. اب میں اگر اس کو تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ مارکیٹ میں سوئچ کے جو مین ٹائپس ہے وہ جو اویلیبل ہے، اس کو دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کنفیگریبل سوئچز اور دوسرا جو ہے وہ نان کنفیگریبل سوئچز ہیں. تو نان کنفیگریبل سوئچز تو وہ تو آؤٹ آف ڈسکشن ہے، یعنی اٹ گیوز یو اے زیرو لیول سیکیورٹی، کوئی بھی سیکیورٹی اس میں نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ. جو کنفیگریبل سوئچز ہیں اس کے اوپر آپ نے ان تمام کو ذہن میں رکھنا ہوگا، ٹھیک، کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے نہیں رکھا تو آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس کو ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو کیسے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے یہ ٹیکنیکس ہے. پورٹ سیکیورٹی آپ نے دینا ہوگی. prevent many types of attacks including MAC addresses spoofing attacks and DCP starvation attacks. مطلب آپ دیکھتے ہیں عام طور پر جو سوئچ اس کے پیچھے پورٹس ہوتے ہیں نا، جو سوراخ جس میں آپ لین کا RJ45 کنیکٹر کو انسرٹ کرتے ہو. تو اگر فار ایگزامپل 3 کلائنٹس آپ کے ہیں اور 24 پورٹ سوئچ ہیں،
ہونا یہ چاہیے کہ صرف ان 3 پورٹس کو آپ انیبل رکھیں اور ریمیننگ جو 21 پورٹس ہیں ان کو آپ ڈسیبل کر دیں. تو اب اگر ایک بندہ آتا ہے اور ان پورٹس میں یہ لگاتا ہے اپنا موبائل کمپیوٹر یا کوئی بھی چیز، تو وہ تو ڈسیبل ہوں گے، تو نہیں کر سکے. آپ سے آ کر ریکویسٹ کرے گا کہ یہ مجھے الاؤ کر دیں. تو یہ آپ نے جو پورٹس ان یوزیبل ہے وہ آپ نے پروٹیکٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ بائی ڈیفالٹ ان کو ڈسیبل رکھیں، جو چاہیے صرف ان کو آپ انیبل کر دیں. ڈی ایچ سی پی اسنوپنگ، پریونٹ ڈی سی پی اسٹارویشن اینڈ ڈی سی پی اسپوفنگ اٹیکس. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈی سی پی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائنامک ہوسٹ کو جو ہے کیا کرتا ہے، رجسٹر کرتا ہے. اب ایک اٹیکر کیا کرتا ہے، وہ لوکل لوپ بیک ایڈریسز کو انیشیٹ کر دیتا ہے اور ڈی سی پی کے ساتھ وہ کنیکٹ کر دیتا ہے، یعنی تھاؤزنڈز آف. ٹھیک ہے، اب ڈی سی پی ان کو آئی پی ایڈریسز اسائن کرے گا. تو ڈی سی پی کے ساتھ اگر سمجھ لیں کہ 254 آئی پیز اویلیبل ہے تو وہ سارے یہ اس سے گیٹ کر لیتا ہے. اب نیا بندہ آئے گا تو اس کو ڈی سی پی کے پول کے اوپر کوئی بھی آئی پی اویلیبل نہیں ہوگی، اگرچہ ایکچوئل یہ 3 ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوں گے، لیکن باقی کس نے لیے ہوں گے، لوپ بیک ایڈریسز نے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اٹ از اے ویری سیریس اٹیک. Dynamic ARP inspection or DIA prevents ARP spoofing and ARP poisoning attack. IP source guard prevent MAC and IP address spoofing attack تاکہ وہ گیٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا، this layer 2 solution will not be effective if the management protocols are not secured. The following strategies are recommended. Number 1, always use a secure variants of the management protocol such as SSH, Secure Copy Protocol SCP, Secure FTP or SFTP, and Secure Socket Layer Transport Layer Protocol SSL and TLS. Consider using out-of-band management network to manage devices. Use a dedicated management VLAN where nothing but management traffic resides. Use ACLs to filter unwanted access. Okay, thank you. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. I am Dr. Sayyid Irfan Ullah from Abbasian University, Peshawar.